السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ اہل حدیث کے نام۔ دوستو، جو روایت پرست ہیں، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایات کو مانتے ہیں نا، وہ ہم عام مسلمانوں پر انگلی اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری روایات کے اندر نبی سے منسوب ایک حدیث آئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہوشیار رہنا۔ اس کا مضمون بتا رہا ہوں، آپ کی اسکرین پر روایت چل بھی رہی ہے کہ میری روایات آپ تک پہنچیں گی تو کوئی شخص ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوگا اور وہ کہے گا کہ صرف اللہ کا قرآن کافی ہے، اور میری جو بات ہے، جو مجھ سے منسوب بات ہے، اس کو ٹھکرا دے گا۔ اب جو اہل روایات ہیں، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں، حدیث کا مطلب بات، تو جو اہل روایات ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو، یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کے بارے میں نبی کی وعید ہے، کہ نبی نے وارننگ دی ہے کہ میری بات آئے گی اور کچھ لوگ بولیں گے ہمیں قرآن کافی ہے۔ اب آتے ہیں دوستو، دیکھتے ہیں ان روایات کی اسنادی حیثیت کیسی ہے۔ پہلی روایت ترمذی 2664، حسن بن جابر عن مقدام، حضرت مقدام ایک صحابی ہیں، ان سے منسوب یہ روایت ہے۔ دوستو، یہ روایت ضعیف ہے۔ اس کے اندر جو حسن بن جابر ہے یہ مستور ہے، یعنی اس کے معاصرین ہم زمانہ میں سے اس کو کسی نے سچا نہیں کہا۔ اسی طرح جو اگلی روایت ہے سنن ابی داؤد میں 4604، عبد الرحمن بن ابی اوف الجرشی متوفی 101، یہ بھی حضرت مقدام سے روایت کر رہا ہے۔ یہ بھی عبد الرحمن بن ابی اوف تابعی ہے، یعنی صحابہ کا اسٹوڈنٹ ہے، لیکن مستور ہے، یعنی معاصرین ہم زمانہ میں سے اس کو کوئی سکہ نہیں کہہ رہا۔ قرآن کے مطابق ہمیشہ تعریف اور تنقید ایک ہی زمانے کے لوگوں کی لی جائے گی، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر آپ کے پاس کوئی خبر آئے نا تو اس کی تحقیق کرو۔ کوئی فاسق خبر لے کے آئے نا تو اس کی تحقیق کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی جو خبر لے کے آ رہا ہے نا، اس بندے کی تحقیق کرو، یہ بندہ سچا یا جھوٹا ہے۔ ظاہری بات ہے، تحقیق جو لوگ کریں گے وہ اسی زمانے کے لوگ ہوں گے نا، یہ تو نہیں کہ کوئی 200 یا 300 سال بعد پیدا ہو رہا ہے وہ تحقیق کرے گا۔ اب یہ بندہ 101 میں فوت ہوا ہے، اس کے زمانے کے لوگ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، مطلب اس کو سچا ہی نہیں کہہ رہے۔ بعد والے جو کہہ رہے ہیں ان کی حیثیت مردود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے زمانے کے لوگ نہیں جانتے۔ دوستو، یہ تو تھی حقیقت ان دونوں روایات کی کہ یہ دونوں روایات ضعیف قرار پائیں کیونکہ اس کے اندر جو راوی ہیں وہ مستور ہیں۔ دوستو، ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا، 3 چیزیں۔ پہلی چیز، نبی علیہ السلام، اللہ نے قرآن میں کہا ہے قرآن کو فالو کرو، یہ فرض ہے، نبی پہ فرض ہے۔ جب نبی پہ قرآن فرض ہے تو امت پہ روایات کس طرح فرض ہوگی؟ پہلی بات۔ دوسری بات، نبی علیہ السلام قیامت کے دن اپنے سے منسوب روایات چھوڑنے کا شکوہ نہیں کریں گے۔ وہ جو امت قرآن چھوڑے گی نا، یہ قرآن چھوڑنے کا شکوہ کریں گے کہ میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ اور تیسری بات، صاف پانی اگر کسی گندے پائپ کے اندر سے آئے نا، جس میں زنگ بھی لگا ہو، گندگی بھی لگی ہو، مٹی بھی ہو، اور بھی بہت کچھ ہو، تو کیا آپ پانی پئیں گے؟ آپ یہ بولیں گے یہ پانی صاف ہے لیکن گندے پائپ سے آ رہا ہے، پئیں گے؟ نہیں پئیں گے نا۔ نبی کی بات صاف پانی ہے، لیکن نبی کی بات جن راویوں کے ذریعے ہمیں آ رہی ہے نا، 4-5 راویوں سے گھوم کے، یہ راوی گندا پائپ ہیں، یہ راوی کذاب۔ 90% روایات بے اعتبار سند ساقط ہیں۔ کذاب راوی، مستور راوی، جنہیں انہیں زمانے کے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، مدلس راوی بھرے میں صحیح بخاری میں، ضعیف راوی۔ صحیح بخاری کے اندر راوی تھا اسماعیل بن ابی اویس، امام بخاری کا استاد، روایات گڑھتا تھا۔ اب ایسے جھوٹے راویوں کے ذریعے جو روایات آ رہی ہیں وہ نبی کا، ایسے جھوٹے راویوں سے جو ہمیں بات آ رہی ہے نبی کی، تو وہ نبی کی بات تو نہ ہوئی۔ ایسے جھوٹے راویوں کے ذریعے جو ہمیں بات آ رہی ہے نبی سے منسوب، تو ہم کس طرح مان لیں کہ یہ نبی کی بات ہے، یہ نبی کے الفاظ ہیں؟ کیونکہ جن لوگوں کے ذریعے آ رہی ہے یہ تو سب کے سب مشکوک ہیں۔ دنیا میں جو عدالتیں ہیں نا، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، اس کے اندر کسی مشکوک بندے کی گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا۔ جائے کہ نبی سے منسوب کوئی راوی گواہی دے رہا ہے کہ مجھے نبی تک یہ خبر پہنچی ہے، اور وہ راوی ضعیف ہو، کذاب ہو، مدلس ہو، مستور ہو، تو ہم کس طرح مان لیں؟
اللہ نے عقل دی ہے نا، اس لیے کہتا ہوں اللہ کی کتاب کو تھام لو، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے رب کا حکم ہے، اور یہ حکم اللہ نے نبی کو بھی دیا ہے۔ دوستو قرآن کو تھامے، کبھی انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ دوستو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، جن دوستوں کو چینل کا نہیں پتہ انہیں بھی بتائیں۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔